عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو اصول دیا جا رہا ہے کہ کہاں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور کہاں تعاون نہیں کرنا ہے، کہاں کسی کو فیور دینی ہے اور کہاں فیور نہیں دینی ہے۔ اصول یہ ہے کہ اس معاملے میں اپنی ذات کو معیار نہیں بنانا ہے، بلکہ اپنے ہر قسم کے مفادات اور تعصبات سے اوپر اٹھ کر صرف یہ دیکھنا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اپنے طرز عمل کو متعین کرنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جس بندے کو لائک کرتے ہیں اس کی خامیوں کو بھی خوبیاں بنا کر دکھاتے ہیں، اور جس بندے کو ڈس لائک کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہمیں خامیاں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نہ تو خوبیوں سے مکمل طور پر خالی ہوتا ہے اور نہ ہی خامیوں سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے، صرف تناسب میں فرق ہو سکتا ہے اور وہ مختلف لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ ہماری یہ روش ایمان کے تقاضوں کے بالکل منافی ہے، جو ایک طرف تو ہمیں ذاتی طور پر اخلاقی پستی کی طرف دھکیل رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے قومی زوال کی بہت بڑی وجہ بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں لیڈروں کی لیڈریاں ہماری اسی روش کے بل بوتے پر قائم ہے۔ پاکستان کے اندر نسل در نسل حکومتوں کا جو تسلسل ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کے پس منظر میں بہت سارا حصہ قوم کے اسی مزاج کا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ کسی لیڈر کو پسند کر لیتا ہے، پھر آنکھیں بند کر کے جیسے اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے ہر صحیح اور غلط کام کی حمایت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لیڈروں کی موجیں لگی رہتی ہیں اور ان کے ہاں نسل در نسل لیڈر آگے جنم لیتے رہتے ہیں۔ ایک نسل کو بھگتا کر ابھی ہم فارغ نہیں ہوتے کہ نئی نسل ان کی لیڈری کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر اس وقت پریکٹیکل سچویشن یہی ہے۔ بڑا مشہور لطیفہ ہے، ایک مراسی کے بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں اگر گاؤں کا چودھری مر گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا چودھری بن جائے گا۔ اس نے کہا اگر وہ بھی مر گیا؟ اب ماں نے بیٹے کے ارادے کو بھانپتے ہوئے کہا کہ پتر پاویں سارا پنڈ بھی مر جاوے پر تو چودھری نہیں بن سکتا۔ بظاہر تو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن پاکستانی معاشرے کی اور سیاست کی صورتحال کی بالکل صحیح عکاسی کر رہا ہے۔ یہ تو سیاست کا حال ہے، میڈیا کی طرف آئیں تو وہاں بھی برا حال ہے۔ اصول بہت کم ہیں اور مصلحتیں اور مفادات ہر جگہ پر غالب ہیں۔ ریٹنگ کی دوڑ میں معیار انتہائی پست ہو گیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان فرق کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ حقائق اتنے مسخ کر دیے گئے ہیں کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک عام آدمی پریشان ہے کہ وہ جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے۔ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ چوکس نیوز، جو کہ چوکس پاکستان کا نمائندہ یوٹیوب چینل ہے، اس عزم کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے کہ ہر قسم کے مفادات، تعصبات اور مصلحتوں سے بالا تر ہو کر صرف سچائی کو عوام تک پہنچانا ہے۔ چوکس نیوز کا سلوگن ہی یہ ہے کہ سچ بولو، سچائی پھیلاؤ۔ سچائی کے اوپر کمپرومائز کسی بھی طرح سے ہماری لغت کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ ہماری نہ تو کسی کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ جو ہمیں اس کے غلط کاموں کی حمایت پر مجبور کر دے، نہ ہماری کسی کے ساتھ ایسی دشمنی ہے کہ جو اس کے صحیح کاموں کو تسلیم کرنے سے بھی انکار پر مجبور کر دے، نہ ہی ہمارے کوئی ایسے مفادات ہیں جو اصولوں پر سمجھوتا کرنے پر ہمیں مجبور کر دے۔ چوکس نیوز کا مقصد افراد معاشرہ کو زندگی کا وہ شعور دینا ہے، زندگی کے وہ ان رازوں سے آگاہ کرنا ہے کہ جن کے ذریعے سے ایک طرف وہ اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکیں اور دوسری طرف ماحول اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ آئیے اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ ظلمت شب کا شکوہ کرنے کی بجائے
اپنے حصے کا چراغ جلانے کا حوصلہ پیدا کریں اور مسائل کا رونے کی بجائے ان کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔